السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 60 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر راہ کی تحویل اور دشواری کیا ہوتی ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقررہ وقت پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹ کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقررہ کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ راہ کی تحویل جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، انگلیاں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹھری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ تقسیمی داڑھ پر آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں نکالنے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے، سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے، اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ تاریکی سی تیز روشنی، اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں
लगा बल्ब रोशनी के टॉर्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसकी रोशनी से आंखों में तकलीफ होती थी। उसने बेइख्तियार चेहरा पीछे करके आंखें सिकेड़े और सामने देखना चाहा। मेज़ के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जो अपने हुलिये से कोई आला अफसर लगता था। मेज़ पे एक हंटर से मिलती जुलती चीज़ भी रखी थी। एक तरफ दीवार में शीशा लगा था जहां जिहान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर इधर देखा। उसे इस आईने में अपना अक्स नज़र आया था, मगर वो जानता था कि ये उसकी तरफ से आईना था, जबकि उसकी दूसरी तरफ ये शीशे का काम दे रहा था। यानी अंदर बैठे आदमी को उसमें अपना अक्स नज़र आएगा। लेकिन जो ऑफिसर्स और साइकियाट्रिस्ट उस शीशे के पार खड़े होंगे वो उसको शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें से अंदर का मंजर देख रहे होंगे। वहाँ होने वाली तमाम गुफ्तगू अंग्रेज़ी में होती थी। उन्होंने उस पहली गुफ्तगू में उसको बताया कि उसके पास फ़रार का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जेलों से मुर्दा या अपाहिज होकर ही लोग निकलते हैं। वो जानते हैं कि वो पाक स्पाई है, इसलिए वो सब सच सच बता दे। इस सूरत में वो उसके साथ रियायत बरतेंगे। वो जानता था कि उसकी गिरफ्तारी दोस्त के कहने पे अमल में आई है और साफ जाहिर था कि वो बखूबी वाकिफ़ है कि वो जासूस है। लेकिन उसके पास जो स्मगलर वाला कवर था कि वो एक स्मगलर है और उस दोस्त ने किसी पुराने बदले के बायस उसे जासूस कहकर फंसवाया है, वो कवर उसे अब मरते दम तक कायम रखना था। उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। नाम फरीद हयात, कौमियत पाकिस्तानी, दीन इस्लाम, शहर सियालकोट। किसने तरबियत दी? जद्दी पुश्ती स्मगलर्स हैं हम। हमारे बाप दादा हमारी तरबियत करते हैं। उसने अपनी अज़ली बेनियाज़ी से कहा, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मौका और देता हूँ। उस रौबदार ऑफिसर ने गुस्से से कहा था, बताओ भारत किस लिए आए थे? हीरोइन स्मगलिंग के लिए। ऑफिसर उठा और वो शे उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारी। 1 2 3 पूरी 3 ज़रबों के बाद उसका दिमाग जैसे घूम गया। वो सर के पिछले हिस्से पे पड़ने वाली बदतरीन ज़रब थी। हाँ अब बोलो, किस लिए आए हो? तुम्हारी माँ से मिलने। एक दफ़ा फिर उस आदमी ने उसके सर पर वो चीज़ मारी। ऐसे लगता था जैसे खाल तक कट गई हो। अज़ियत ही अज़ियत थी। वो कुर्सी पे पीछे बंधे हाथों के साथ आंखें सख्ती से नीचे ज़रा सा कर रहा था। दर्द, तकलीफ़, जलन। अब बताओ किस लिए आए थे? वो फिर से पूछ रहा था। हर बार उसने वही जवाब दिया। अनगिनत दफ़ा उन्होंने सवाल दोहराया और इतनी ही ज़रबें उसके सर पे पड़ी। फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वापस अपने सेल में ज़मीन पे लेटा था। सर इतना दुख रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। कनपटी के करीब से खून निकलकर चेहरे पे जम गया था। सर में घूमड़ और जिस्म पे कई जगह नील थे। जैसे उसके बेहोश होने के बावजूद उन्होंने तशद्दुद ख़त्म नहीं किया था। उसने आंखें बंद की तो वक्त जैसे कई बरस पीछे इस्तांबुल पहुंच गया। वो हाथ में पकड़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बगलों की तरफ उछालते हुए समुद्र किनारे चल रहा था। दादा भी साथ थे। वो हमेशा की तरह आगे निकल गए थे। फिर एकदम वो पीछे मुड़े और उसे देखकर मुस्कुराए। कल तुम्हारी माँ की सालगिरह है।
اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے۔ یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا، مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتائیں گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جیحان؟ جیحان نے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیٹھے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیاں اس آئنٹ کے ساتھ رکھ دی جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا، اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا، تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے، میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا، آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جیحان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہے، درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جیحان بس اپنی نڈھال نیموار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جیحان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں بالکل، میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورت نہیں ہے۔ گدھا نہ ہو تو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ اسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے کرنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تکلیف تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان روڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر بیٹھا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سر گرم پانی کی بالٹی میں ڈبویا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔
وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات پہ قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ تشدد دنوں میں جیہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اس ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کو کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوشش عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہیں اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر بات طے تھی، "He will not sing"، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرے دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پٹک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درد سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے زمین پہ گر جاتی، اسے اس گندی زمین سے کھانا اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان اور محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا، اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہو کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیب اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی
عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتاتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سپولے چھوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دے اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دے تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت جب وہ سوچوں میں گلا تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ یہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جیہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جیہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں آتی، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی تھیں۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پٹک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم سے جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ اکان رضا، خوبصورت اور طرحداد فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لانچ میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے مونچھیں اور اپنی بہوؤں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوئیں کو نہیں تراشتی تھیں۔ ان کے آبرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں
اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح، کمان کی شکل میں بنی، آبرو بہت صاف تھی۔ اگر وہ 1 ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک آبرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں آبرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! اس نے گلاس پورے کا پورا اس کے چہرے پر انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کرا کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے اسٹول پیجنز اکثر جیل میں مطلوبہ مجرم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکیں اور وہ اپنی زبان کھول دے یا کم سے کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کرے کیا؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص ایجنٹ دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا کہ وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے کدھر جائے۔ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا تھا۔ اوکے آئی ایم اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شوق مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی۔ ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لے اور اس کے ساتھ رعایت برتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا، وہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظام تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک
اسٹال پر چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ وہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہو رہا تھا؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئی کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے گر گئیں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا ان کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جن سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جیہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکے۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جیہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا، ARP ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نمبر تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الرٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرحا جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرحا جمیلہ واپس پلٹ گئیں۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔